جی السلام علیکم، میں ہوں نذر عباس لندن سے۔ یہ سر فرمودات عاصم منیر ڈیلی بنیادوں پہ اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کی جا رہے ہیں، فیس بک پہ لگائے جا رہے ہیں، اس کو اے آر وائی کے والے بھی لگا دیتے ہیں، ٹی وی پہ لگا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ فرماتے ہیں جی کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ترقی سے نہیں روک سکتی۔ یہ ہوں پتہ نہیں یہ دس رہے نے، خبر دے رہے نے کہ کی کر رہے نے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی نوجوانوں کو کہا ہے سچ، آدھا سچ، جھوٹ اور غلط معلومات کو سمجھیں۔ دیکھیں سر، یہ جو چیز ہے نا، یہ سچ، آدھا سچ، جھوٹ اور غلط معلومات کو سمجھیں، سر یہ پاکستان کی، یہ میں عاصم منیر صاحب کو کہہ رہا ہوں سر، تانوں نہیں کیا سر، میں عاصم منیر صاحب نو سر مخاطب کیتا ہے، جناب حضرت عاصم منیر صاحب نو کہ بزرگوں، جب کوئی شخص ایک بہت ہی با عزت یونیفارم پہن کر ٹی وی پہ آئے گا اور جھوٹ بولے گا اور بیان کرنے کے بعد وہ چلا جائے گا اور پھر معاملات اس کے الٹ ہوں گے، تو کوئی آپ کے کسی بات پہ یقین نہیں کرے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا کے ہم ترقی کر کے پتہ نہیں کتنے چل جانا ہے، تے ہم نے کیا کر لینا ہے، کسی نے آپ کی بات کا یقین نہیں کرا۔ نو باڈی بلیو یو، ٹرسٹ می، نو باڈی بلیو یو۔ آپ کے اپنے بھی آپ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، آپ کے اندر بیٹھے ہی پاک فوج کے جو جوان ہیں، افسران ہیں، بلیو نہیں کرتے، روٹی کھا رہے نے تے بچے پال رہے نے، دیٹس آل دے آر ڈوئنگ۔ روٹی کھا رہے ہیں اور بچے پال رہے ہیں، دیٹس آل یو گائز آر ڈوئنگ۔ 6 لاکھ دی فوج صرف یہی کر رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ روزانہ کا ڈرامہ جو ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ محترم عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں۔ یہاں پہ چیف منسٹر بھی وہی ہیں، یہاں پہ فائنانس منسٹر بھی عاصم منیر ہے، یہاں پہ پرائم منسٹر بھی عاصم منیر ہے، یہاں پہ پریزیڈنٹ بھی عاصم منیر ہے، یہاں پہ چیف جسٹس بھی عاصم منیر ہے، اور فرمودات عاصم منیر اس تیزی سے پھیلائے جا رہے ہیں، اس تیزی سے آ رہے ہیں کہ تہاڈے رتی برابر آپ کی شخصیت کی یا آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بندہ اثر نہیں لے رہا۔ سچ، آدھا سچ، جھوٹ اور غلط معلومات کو سمجھیں۔ سر وہ سمجھ رہے ہیں، پاکستانی قوم سمجھ گئی ہے سر، پاکستان کی عوام سچ، آدھا سچ، جھوٹ اور غلط معلومات کے فرق کو سمجھ چکی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کس لیے بنا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کیا باتیں جا کے کرتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتا رہا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے، ہم اے پولیٹیکل ہیں، کہتا رہا کہ نہیں کہتا رہا؟ پھر آپ ہی کا سابقہ باس باجوہ صاحب خود بتا کے گئے کہ ان کی مرضی کے مطابق عمران خان صاحب نہیں چل رہے تھے، جو کہ ایک سیاست میں مداخلت تھی، یہ سیاست میں مداخلت تھی ان کا یہ بات کرنا کہ وہ میرے اور اب یہ ایک اور سن لو جی، اور کیا کام کیا انہوں نے بلوچستان میں 150 بندہ چھوڑ کے ووٹ لیا تھا، اس ایکسٹینشن کی جو چیز آگے بڑھانے کی، ایکسٹینشن کا جو قانون پاس ہوا تھا اس کا جو ووٹ لیا تھا، وہ انہوں نے باجوہ صاحب نے بندے چھوڑ کے لیا تھا، ایک پولیٹیکل پارٹی کے بندے چھوڑ کے وہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا ان سے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کس کیلیبر کا یہ شخص ہے۔ اب اس پورے کے پورے سسٹم کے اوپر لعنت نہیں تو اور کیا ہے، یہ پوری کی پوری عاصم صاحب لعنت نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ نے آ کے جگہ جگہ بیٹھ کے آپ نے باتیں کی ہیں، میں انج کر دیاں گا، میں انج کر دیاں گا، تو آپ کریں، آپ بااختیار ہیں، آپ کے پاس 7 لاکھ کی فوج ہے، اس فوج کے پاس رائفلیں ہیں، اس فوج کے پاس ٹینک ہیں، اور آپ کے انڈر جو انٹیلیجنس ہے، آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی آپ کے انڈر کام کرتی ہے، جو کہ بیسیکلی نہیں ہونی چاہیے۔ انٹیلیجنس کا اپنا ادارہ اور اپنا سسٹم ہے، اس میں وہ کام نہیں کرتا، وہ بھی آپ کے باپ کے نوکر ہیں۔ عدالتیں آپ کے اپنے والد صاحب کی ملازم ہیں، وہ جس طرح چاہیں آپ کرتے ہیں تو آپ کریں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن یہ جو آپ نے ایک نیا ڈھکوسلا شروع کیا نا روز کی بنیاد پہ اسٹیٹمنٹ دینے کا، اس کا کسی پہ کوئی یقین نہیں کر رہا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس عوام کو بھی بتاؤں اور آصم صاحب آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ نے یہ ترقی، یہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کی جو کونسل بنائی ہے، اس کے پھر آپ سربراہ بھی ہیں اور آپ اس کے بڑے کرتا دھرتا، آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بوسٹ اپ کر دیں گے، آپ نہیں کر سکتے۔
آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں آپ کوڑی کے نہیں ہیں. آپ بالکل بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ کام عقل والے لوگ کرتے ہیں. یہ کام وہ کرتے ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے. آپ کا یہ کام نہ تھا. آپ اپنے کام کے لیے فٹ نہیں ہیں. اگر آپ اپنے کام کے لیے فٹ ہوتے تو آپ کو بہت ارلی سٹیج میں پی ایم اے میں لے لیا جاتا. تو آپ وہاں بھی فٹ نہیں تھے اس لیے آپ کو شارٹ کورس کرایا گیا. لیکن آپ جہاں سے آپ نے آنا تھا, کیسے آنا تھا, جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں وہ تو عجیب و غریب پہنچی تھی. اگر وہ ساری سچی ہیں تو پھر تو آپ تو پلانٹڈ ہیں. آپ پاکستان میں ایک پلانٹڈ شخصیت ہیں, اور پلانٹڈ شخصیت کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی. اس کی وجہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے. ابھی جب جسٹ موسٹ ریسنٹ مثال ہے. امپورٹڈ گورنمنٹ امپلانٹڈ تھی. شہباز شریف پلانٹڈ تھا. سبھی دنیا کو پتا ہے, سائفر سے پتا لگ گیا, امریکہ نے بھی تسلیم کرے, ساری دنیا کو پتا ہے وہ ایک پلانٹڈ شخصیت تھی. تو اس نے کیا رزلٹ دیے؟ پاکستان دی تھی پین ایک کر چڑی, کھ نہیں چھوڑا اس ملک کا, برباد کر کے رکھیا. پاکستان کی تاریخ کی بدترین گورنمنٹ تھی یہ شہباز شریف کی. اسی طرح آپ بھی پلانٹڈ ہیں, آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اقتصادی ترقی کا یہ جو ڈرامہ ہے یہ آپ سے ہونا نہیں ہے. پاکستان کو جو سب سے بڑی, میں نے آپ کی ہمدردی میں, مجھے اب سے کچھ زیادہ خاص ہمدردی رہ نہیں گئی ہے, لیکن پھر بھی میں آپ کو بات ہوں. اس وقت اگر آپ نے پاکستان کی ہمدردی حاصل کرنی, میں نے آگے بھی کہا ہے, میں نے کافی جگہ پہ یہ بات کی, اگر آپ نے پاکستان کے لوگوں کی, پاکستان کے عوام کی ہمدردی حاصل کرنی ہے, اور پاکستان سے آپ کو محبت ہے, پاکستان سے آپ کو پیار ہے, تو آپ کو رول آف لا کرنا پڑے گا. اس رول آف لا کو جس کی پچھلے پورے 1.5 سال تقریباً سے دھجیاں اڑائی گئیں, معصوم عورتوں کو, بچوں کو مارا گیا, پی ٹی آئی کا جھنڈا چھپا دو, عمران خان کا نام کوئی نہ لے, یہ سارا کچھ کہا گیا. سرکاری دفاتر میں بلا کے پاک افواج کے دفاتر کو یوز کیا گیا اپنے مقاصد کے لیے. پاکستان کی فوج کو استعمال کرنا, یہ بھی ٹریزن ہے. اور یہ سب کچھ ہوا اپنے مقاصد کے لیے. یہ سچ ہے. یہ وہ سچ ہے جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں, کہ پاکستان کی فوج کو ان 4 5 6 بندوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. یہ سچ ہے. باقی ادھا سچ ہے, کچھ جھوٹا سچ ہے, جیسا بھی سچ ہے, لیکن یہ ایک سچ ہے. اس سے باہر نکلیں. گرو اپ جسے کہتے ہیں نا, گرو اپ, جسٹ گرو اپ. اس سے باہر نکلیں اور پاکستان میں صاف ستھرے الیکشن کروائیں. اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ روزانہ ہے جی ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ترقی سے نہیں روک سکتی. کون روک رہا ہے آپ کو ترقی سے؟ بتائیں, طاقت کا نام بتائیں جو آپ کو کہتا ہے تب ترقی نہ کریں. آپ کریں ترقی. کس نے منع کیا آپ ترقی نہ کریں؟ آپ ترقی کریں. لیکن یہ کون سا ترقی کرنے کا طریقہ ہے کہ سارے پاکستانی کو مار دیں؟ اگر آپ نے آج بھی اکرم کا اگر کالم پڑھا, اس نے بتایا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے آئے گی. اب پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. آپ کو حبیب اکرم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, معیز پیرزادہ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. پاکستان کو آپ نے جو لوگ باہر نکال دیے نا, ان لوگوں کی ضرورت ہے جو باہر بیٹھے ہوئے صحافی. آپ لوگوں کے ہمدرد وہ لوگ ہیں, پاکستان کے وہ لوگ. آپ نے ارشد شریف کا قتل کروایا ہوا ہے, آپ نے عمران ریاض کو گم کیا ہوا ہے, آپ نے عمران خان کو اندر کیا ہوا. آپ کیا ترقی لے کے آئیں گے؟ مجھے بتائیں. مجھے کوئی دنیا کا بندہ یہ بتا دے گا, میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. میں ایک آرڈنری پاکستانی, اوورسیز پاکستانی, ایک آرڈنری شخص, میں آپ کو دعوے سے یہ بات کرتا ہوں, دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ مجھ جیسے ایک ان نون شخص کو کھڑا کر لیں, مسٹر عاصم منیر, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. پاکستان کا ریوائول صرف اور صرف عمران خان کر سکتا ہے, آپ نہیں کر سکتے. یو آر ناٹ ڈیزائن ٹو ڈو دس تھنگ. یہ اسٹیٹمنٹ ہے دینے سے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. 70 سال سے نہیں کر رہا. ایک قدم آگے جائیدہ تو 4 پیچھے جائیدہ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو سچ سے چھپا رہے ہیں. سچ سے جو ہے اس کو سامنے آنے دیں. اور سچ یہ ہے کہ پاکستان کی بربادی کا موجب پاکستان کے جرنیل بنے ہیں عدلیہ کی مدد سے, اور عدلیہ نے گندا رول ادا کیا, بہت ہی گندا رول ادا کیا. آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں کرتا جاؤں گا. جو ابھی جسٹس بابر ستار کا جو ڈیسیجن ہے, دیٹ از اے لینڈ مارک ڈیسیجن, اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری بات کی ہے. یہ باقی کے جج بھی اگر اس پہ چلنا شروع ہو جائیں اور عاصم منیر صاحب اسے مداخلت نہ کریں اور قانون کو چلنے دیں, اب خاموش ہو جائیں, اب سان لے لو تھوڑا جہا, کسرانا رکھو سر تھلے, اکھاں بند کر کے لیٹو تھوڑی دیر لی, بھول جاؤ کہ عمران خان ہے اس دنیا تے کتے. obsession
آپ کا نہیں ختم ہو رہا. عمران خان کی برابری کرنی ہے, عمران خان جتنی محبت لینی ہے, عمران خان جیسا نام بنانا ہے. بڑا ٹائم لگتا ہے, بڑا ٹائم لگتا ہے, بڑا ٹائم لگتا ہے. حلال کا رزق ماں نے کھلایا ہو نا تو پھر وہ بنتا ہے. میں کہ آپ کے رزق پہ کچھ شک نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ عدالتوں کو جسٹس بابر ستار کو فالو کرنا پڑے گا. ایک چھوٹا سا ڈیسیجن ہے, بالکل چھوٹا سا معمولی سا, لیکن اتنا ڈیٹیل اور کمپریہنسو ہے. اس طرح کا گندا ڈیسیجن نہیں ہے کہ جائیں آپ کو عمران خان سے ملنے کی اجازت ہے لیکن جا کے انہوں نے پوچھ لو کہ کہندے نے جیل والے. یہ کیا ڈیسیجن ہے؟ یہ کیا ڈیسیجن دے رہے ہیں آپ ان کی بہن کو کہ جائیں جی آپ عمران خان کو, آپ کو اجازت ہے کہ آپ جا کے عمران خان کو مل جائیں, اٹک والے آپ کو بتائیں گے کہ باقی دا کی کرنا ہے. یہ کیا ڈیسیجن دے رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی کورس ہے یہ؟ سچ بولیں, سچ, رول آف لا, قانون کی عملداری. میں دو زبانوں سے گل کیتی ہے, دو زبانوں میں میں نے بتایا, انگلش میں بھی اردو میں بھی, جون سی بھی آپ کی آتی ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے. پاکستان صرف سچ بولنے سے جائے گا, انصاف کرنے سے آگے بڑھے گا. یہ فرمودات ٹی وی پہ لگوانے سے, روزانہ سٹوریاں بنانے سے یہ کچھ نہیں بنے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.